من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا اور آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دین کامل اور شریعت مطہرہ پر ہم سب کو عمل کرنے کا طریقہ بتلایا اور سکھلایا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، مضمون آج تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین جن کا لقب ہے، ان کی شخصیت اور ان کے حالات کے تحت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ گزشتہ جمعہ من جملہ فضائل صحابہ تھا، مناقب صحابہ، عظمت صحابہ، اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سامعین ایسے نہیں ہیں جو صحابہ کے فضائل اور مناقب کے منکر ہیں یا اس میں ان کو کچھ شک ہے، البتہ حالات کے تحت کچھ خرابیاں جو امت کے اندر آئی ہیں یا آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کا ذہن کسی چیز کی طرف مائل ہو گیا ہو، تو اس چیز کو دور کرنا مقصود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں خصوصاً خلفائے راشدین ہمارے لیے ایک عماد، ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی سیرتوں کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں کہ ان سے نیک پھر زمین پر کوئی آ نہیں سکتا، اور ان کی قربانیاں دین کے لیے جانی مالی اتنی ہیں کہ اس کو پھر کوئی دوبارہ پورا کرنا چاہے تو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج مختصراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلے زندگی سنیے۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان بننے کے بعد جب تبلیغ کیا تو آپ نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ اسلام لانے کے بعد جو تکلیف دی جاتی وہ صرف غریب، مزدور یا غلام ہوتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گرچہ کے مالدار تھے، لیکن آپ کو بھی اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا نے بڑی تکلیفیں دی، بہت ستایا آپ کو، یہاں تک کہ چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتے تھے تاکہ اسلام سے پھر جائیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے لوگ مکے کے تکلیفوں کو نہ برداشت کرنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے، تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کیے تھے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کو بھی تکلیفیں دی گئی، اور تکلیف سے کوئی خالی نہیں تھا، سب کو بھی تکلیفیں دی گئی۔ بہرکیف اس کے باوجود آپ اسلام پر جمے رہے۔ آپ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لڑکی حضرت رقیہ سے پہلی شادی کی مکے میں، اور ہجرت حبشہ میں یہ بھی ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کیا ہے تو وہ پہلی ہجرت حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کیے۔ مدینے میں آپ زندگی گزار رہے تھے، تجارت کرتے تھے، اچھے خاصے تاجر تھے، باتیں آئیں گی۔
جنگ بدر میں سارے صحابہ شریک ہوئے، لیکن آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ حضرت رقیہ کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ وہ بیمار تھی، اور اسی بیماری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی دوسری بیٹی تھی انتقال بھی ہوا۔ لیکن غنیمت میں آپ کو اتنا ہی دیا گیا جتنا دوسرے صحابی جو شریک تھے ان کو دیا گیا۔ حضرت رقیہ کے بعد آپ بڑے مغموم تھے، بہت پریشان تھے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہماری زندگی سے نکل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے آپ کا نکاح کیا، اور اسی وقت میں ایک روایت بھی ہے کہ اگر میری اور بھی زیادہ بیٹیاں ہوتی تو میں تم سے ایک کے بعد ایک کی شادی تم سے کرتا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دل جوئی یا آپ سے محبت، یہ ساری چیزوں کا اظہار تھا۔ بہرکیف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سب سے زیادہ جو چیز مشہور ہے وہ ہے سخاوت۔ سخاوت یعنی اسلام کے لیے قربانی۔ مدینے میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پانی کی تھی، کیونکہ ایک بڑا کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما، اور وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ نے فرمایا کہ کاش کوئی اس کنویں کو خرید لیتا تاکہ مسلمانوں کے پانی کی سہولت ہو جائے۔ آخر یہودی نے اس آدھے کنویں کو ہی بیچا، تو آپ نے اس کو خریدا، پھر بعد میں اس نے اس کو بھی بیچ دیا۔ بہرکیف پورا کنویں کی خریدی آپ نے کی، اور مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے دونوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، گرچہ کے استعمال میں نہیں ہے، اور اس کے بعد سے اس کا نام بئر عثمان پڑ گیا۔ سخاوت کا ایک اور یہ سب سے بڑا آپ کا ہوا تبوک کے وقت 9 ہجری میں۔ 9 ہجری میں جو رومیوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے آپ تبوک جانا چاہ رہے تھے، جو مدینہ منورہ سے کافی دور پر، اور جو موسم تھا وہ کافی گرم، بہت ہی سخت، اسی لیے اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے صحابہ کو جتنا تیار کیے، کسی جنگ کے لیے تیار نہیں کیا۔ وجہ یہ کہ سفر دور، دشمن طاقتور، اور موسم بہت ہی سخت گرمی کا۔ ایسے وقت میں بار بار آپ کو ممبر پہ آنا پڑا اور لوگوں کو اس جنگ کے لیے ابھارنا پڑا۔ سب سے زیادہ آپ نے اس جنگ میں جو صدقہ خیرات کیے ہیں وہ آپ ہیں، اور اسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سے عثمان جو بھی کام کریں گے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ان کے مقام اور مرتبے میں اور بھی چیزیں ہیں۔ مسجد نبوی کی اپنے خلافت کے دور میں توسیع جو آپ نے کی پہلی بار، گرچہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی توسیع کی تھی، لیکن آپ نے پہلی بار پتھر کی دیواریں بنا کر مسجد نبوی کی توسیع کی تھی۔ ایک اور چیز آپ کی فضائل کے بارے میں قرآن کریم جس کا ذکر کیا ہے، صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکے کی طرف بھیجا صلح کے لیے یا حالات جاننے کے لیے، جو بھی۔ آپ کے جانے کے بعد یہ خبر پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بات جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے صحابہ سے اس بات کا عہد لیا کہ ہم سب مل کر حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی، یہ لوگ جب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر رہے تھے، یعنی بیعت لے رہے تھے حضرت عثمان کے خون کا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا یا آپ کے ہاتھ پر تھا۔ گویا اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صحابہ کی اور خاص کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت میں اس چیز کو ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں یہ خبر غلط نکلی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بصحت و سلامت واپس آ گئے۔
آخر میں آپ کا انتقال 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوتا ہے. یہ مختصر ان کی زندگی رہی. لیکن آپ کو جو سب سے زیادہ موقع ملا خلیفہ رہنے کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال چند ماہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک خلیفہ تھے. اور ان 12 سال میں سب سے بڑا کام جو ہوا، مسلمانوں کی اب تک کوئی بحری فوج نہیں تھی، جسے آج کل نیوی کہتے ہیں، سمندری فوج. تو بحری فوج سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار کیا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر تھے، گرچہ کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت پوچھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی تھی بحریہ کا، یعنی سمندری فوج کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے پوچھا، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے، تو وہ اجازت دی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلا بحری فوج تیار کیا، اور اس کی وجہ سے قبرص، قسطنطنیہ جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، یہ سب علاقے فتح ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران کے فتوحات شروع ہو چکے تھے اور اکثر علاقے فتح ہو چکے تھے، لیکن جو باقی علاقے تھے وہ پورا مکمل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے. اور اسی طرح افریقہ کے کچھ علاقے، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقے آپ کے دور میں بھی فتح ہوئے. آپ کی خلافت کیسے ہوئی، یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیے، لیکن احادیث بے شمار ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے بعد، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے بعد. ایسے بہت سی احادیث ہیں. کچھ احادیث ہیں جس میں یہ تینوں ایک ساتھ، جیسے جنگ احد سے پہلے احد پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ سب تھے. اور جنگ احد میں کچھ ہلنے لگا، تو احد پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ نے کہا کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. 2 شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، صدیق حضرت ابو بکر صدیق. تو بہرکیف یہ فضائل ایسی جو بارہا آپ سنتے ہی رہتے ہیں، تو میں ان سب کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دے کر یہ اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب وقت آیا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا، سارے صحابہ سے پوچھ کر مشورہ کے ساتھ، اور سارے لوگ اس کو مان لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب شہید ہو گئے اور طبیبوں نے کہہ دیا کہ اب آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، تو لوگوں نے آپ سے بھی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنائیں. تو آپ نے اس وقت بڑی پتے کی بات کہی، اور آج بھی ہمارے اور آپ کو دین سمجھنے کے لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے خلیفہ بنایا، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں. نبی کا طریقہ. لوگوں نے آپ کو اور اصرار کیا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں 6 آدمیوں کو نامزد کرتا ہوں، یعنی ان کے نام لیتا ہوں، یہ 6 لوگ مل کر جس کو خلیفہ بنائیں وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو. تو گویا شریعت میں یہ تینوں طریقے درست ہیں. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسند کیا، لیکن امت کے دباؤ پر، امت کے اصرار پر، خواہش پر آپ نے کمیٹی بنائی، تو یہ بھی درست ہے. تینوں طریقے درست ہیں. وہ 6 لوگوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی
بعد آپ کی تجہیز و تکفین کے بعد یہ حضرات جمع ہوئے. سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو دوسرے کے حق میں اپنے آپ کو خلیفہ بنانا پسند کرے. تو آخر میں سب نے ایک دوسرے کو نامزد کیا. کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. آخر میں یہ دو شخصیتوں کا نام آیا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، مدینے میں گھوم کر سارے صحابہ سے رائے مشورہ لے کر آخر انہوں نے سب کو جمع کیا اور سب سے وعدہ لیا اور سب نے یقین دلایا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو ماننے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی، حضرت عثمان سب اس میں موجود ہیں. آخر میں آپ نے اعلان کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام، اور سارے صحابہ مدینے کے اور دوسرے سب کے سب نے ان کو تسلیم کر لیا. یہ ہے آپ کی خلافت کی شروعات. اور خلیفہ بننے کے بعد آپ نے یہ سارے کام کیے. 6 سال تک، چونکہ 12 سال آپ کی خلافت ہے، 6 سال تک کوئی بات نہیں ہوتی، بالکل ویسا ہی سب کچھ چل رہا تھا جیسا پہلے کے 2 خلفائے راشدین کے زمانے میں چلا. لیکن اس کے بعد کوفہ، بصرہ اور مصر، ان 3 علاقوں میں ایک شخص جس کا نام تو بڑا اچھا ہے لیکن لوگ اس کو اس کے نام سے یاد نہیں کرتے، بلکہ ابن سبا کہا جاتا ہے، جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. یہ شخص بظاہر مسلمان ہوا تھا لیکن یہ تھا یہودی. آپ اکثر دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے والا عبد الرحمن ابن ملجم ہے، لیکن اسے بھی لوگ ابن ملجم ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نام تو اچھے ہیں، کام اچھے نہیں تھے، زیادہ اچھے نام سے ان کو یاد نہیں کیا جاتا. یہ شخص بڑا فتین تھا اور اس کو اسلام سے ازلی دشمنی تھی. اپنے فتنے کو کوفہ، بصرہ، مصر، ان 3 جگہ میں بہت زیادہ پھیلایا. اور ان 3 جگہوں کے بارے میں آپ کو تاریخ میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ سب چیزیں ملیں گی کہ یہ تینوں جگہ ہمیشہ فتنے کے رہے ہیں. بہت سی احادیث ہیں کہ شیطان نے کہیں انڈے بچے دیا، کہیں اپنی اولاد کو جنم دیا. یہ سب یہ 3 جگہیں ہمیشہ رہی. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھی. بڑے بڑے صحابہ کرام کو جو گورنر بنا کے جاتے تھے، خاص کر کوفہ، بصرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت وہیں ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، سب کو وہیں ہوئی ہے. اور یہیں سے وہ فرقہ بھی نکلا تھا جو خوارج اور ساری چیزیں. خیر مختصراً یہ کہ فتنے کی سرزمین یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ شخص ان 3 جگہوں میں بہت فتنہ پھیلاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی نرم دل، خوف خدا، تقوی اور حد سے زیادہ شرمیلے تھے کسی بھی چیز میں. فضیلتیں ان کی بہت سی احادیث آئی ہیں جس میں فرشتوں کے تک بارے میں آئے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے. اس لیے بعض حضرات نے خطبہ مسنونہ میں، جو خطبہ ثانی جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، تو آپ کے لیے جو الفاظ ہر خلفاء کے لیے جو الگ الگ ہے، آپ کے لیے یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، کامل الحیا والایمان، کہ ایمان میں تو سبھی پکے تھے لیکن آپ ایمان کے ساتھ ساتھ حیا بھی بہت زیادہ، گویا بڑے نرم دل، ساری چیزیں. اسی کا فائدہ اٹھا کر ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے اور ان کے خلاف فتنے برپا کیے، جس کو کافی وقت لگا. یہاں تک کہ اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ جو مدینے میں مقیم تھے، ان کے نام سے جعلی خط ان علاقوں کے لوگوں کے پاس جاتا کہ وہ لوگ بھی ان کے خلافت سے یہ نہیں ہوتا. حالانکہ وہ ساری چیزیں بعد میں تحقیق کی گئی تو سب غلط ثابت ہوئی. لیکن یہ شخص ابن سبا محبت رسول، عظمت رسول، خاندان رسول، اہل بیت، ان سب چیزوں کا لوگوں کے دلوں میں ڈال ڈال کر، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ محبت رسول یا اہل بیت کی محبت،
کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا، ایک جاہل سے جاہل بھی ہوگا تو وہ محبت رسول یا صاحب بیت اہل بیت کے تعلق سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے محبت میں کوئی کمی نہیں کرے گا. وہ جاہل بھی ہو، کچھ بھی ہو، اگر محبت رسول کی بات آتی ہے یا اہل بیت کی بات آتی ہے تو وہ جاہل بھی اپنا جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لہذا یہ شخص بھی یہی فتنہ سب سے پہلے اٹھائے، یہ اہل بیت کی محبت اور یہ اور وہ. ہم اہل سنت بھی سارے اہل بیت جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں یا جو بھی صحابہ ہیں، سب سے ہم سب کی محبت اور صحیح محبت ہے. لیکن اس نے کچھ غلط سوچے چھوڑ کر اور ان لوگوں کو گمراہ کیا، بہکایا، اور آخر میں ان 3 جگہوں سے ٹھیک حج کے دن میں 35 ہجری میں حج کا وقت تھا، اکثر صحابہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، مدینہ خالی تھا. یہ یہاں کے لوگ حج کے بہانے مدینے اپنے جگہوں سے نکلے، کوفہ، بصرہ، مصر سے، اور مدینہ پہنچے. اور انہوں نے بہت دنوں تک، ایسا نہیں ہے کہ فوراً گئے اور ساری چیزیں ہو گئی، نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جب معلوم ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں ہونے والی، اور صحابہ بھی چند صحابہ کو معلوم ہو گیا، صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں، خلیفہ ہیں، ہم ان لوگوں کو ختم کر دیں. آپ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے بنائے ہوئے حرم میں خون خراب ہو، لہذا آپ نے اس کی کوئی اجازت نہیں. پھر اس کے بعد لوگوں نے آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مکہ چلے جائیں، تو انہوں نے کہا میں ایک بار ہجرت کر کے مدینہ آیا ہوں، اب میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی، یہ جو شہر ہم کو ملا ہے، میں یہ چیز کو نہیں چھوڑ سکتا. کچھ لوگوں نے، اور خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہوا کہ ایسا سب ہو رہا ہے، تو انہوں نے بہت کچھ پیشکش کی. یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیے شام. کہا کہ نہیں، میں مدینہ جیسے شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتا. پھر انہوں نے کہا تب میں اپنی آپ کی حفاظت کے لیے فوج بھیج دوں. کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے میں خون خراب ہو. گویا یہ ساری چیزوں سے آپ دور رہنا چاہتے تھے، فتنے سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آگے چل کر بہت سے فتنے ہوں گے، اور ایسے فتنوں میں آدمی ایمان کو لازم پکڑے، ایمان کو مضبوط رکھے. تو بہرکیف بہت سے مدینے کے صحابہ بھی آپ سے آئے اور درخواست کی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان بلوائیوں کو، ان جو فساق فجار جو آ چکے تھے مدینے کے اندر، ان سبوں کو ہم نکال دیں اور سب کچھ کریں. کہا نہیں، میں کسی بھی مسلمان کا خون بہانے کی اجازت نہیں دے. بہرکیف باتیں بہت دن تک چلتی رہیں، بہت کچھ تکلیفیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو مسجد سے روکا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو خطبے سے روکا گیا، مسجد سے روکا گیا، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں بند کر دیا گیا. اور موقع دیکھ کر ان اسلام دشمن طاقتوں نے آپ کو شہید کر دیا. اور وہ وقت تھا 35 ہجری 18 ذی الحج بروز جمعہ. تو یہاں آپ کی شہادت ہوتی ہے. اب اس کے میں جن لوگوں نے ان کی زندگی پہ قلم اٹھائے ہیں، خاص کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قلم اٹھانے والے دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو یہ دشمنی تھی کہ ان کے ملکوں کو انہوں نے فتح کیا تھا، لہذا وہ ان سے اور ان کی اولاد سے ان کو نفرت. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ایک الزام سب سے بڑا لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو گورنر بنایا. میں نے ابھی تھوڑی دیر بعد یہ کہی کہ جب وہ سب تحقیق کیے گئے تو ساری چیزیں غلط نکلی. ایسا انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی وہ خلیفہ ہیں جو بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو پہلے ہی بے شمار دولت دی. سخاوت میں ایک اور بات یاد آ گئی. ایک بار مدینے میں قحط پڑا تھا، کافی مال آیا. تو مال جب آیا تو بہت سے لوگ اس کو خریدنے کے لیے آئے تاکہ خرید لیں تو بیچیں گے، کافی منافع کمائیں. لیکن
لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا بیپاری ہے جو مجھے کم سے کم 10 گنا نفع دیتا ہے۔ مدینے کے سارے بیپاری پریشان ہوئے، کہا کہ سارے بیپاری تو یہاں ہیں، اب کون ہے جو آپ کو 10 گنا نفع دیتا ہے، وہ بھی کم سے کم؟ تو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ ہے جو ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، اور آپ نے وہ سارا غلہ مدینے میں تقسیم کروا دیا۔ بہرکیف سخاوت کے تو بے شمار واقعات ہیں، آج بھی آپ جائیں تو ان کا وقف آج بھی ہے مدینے میں، آج بھی بلڈنگیں وقف ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ساری چیزیں حرم کے لیے اور دوسروں کے لیے وہ استعمال ہوتی۔ بہرکیف آئیں اس پہلو پر جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی گروہ ہو، حتیٰ کہ بریلی بھی ہو، کوئی بھی ہو، صحابہ پر کبھی بھی نہ انہوں نے کبھی کتاب لکھی، نہ انہوں نے کبھی زبان کھولا، کوئی نہیں کھولا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسی چیز کو، لیکن سوال ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے بڑھایا، گرچہ کہ یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط، لیکن سوال یہ کہ جو لوگ یہ الفاظ اٹھاتے ہیں ان کے اندر کیا چیز ہے؟ ان کے یہاں بھی تو خاندان در خاندان ہی ساری چیزیں ہیں۔ ان کے قاضی بنتے ہیں تو بیٹا، باپ مرنے کے بعد بیٹا قاضی بنتا ہے، اور بڑے جو ہے ان کے یہاں جتنے امام ہیں سب باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، خاندان میں ہی سب امام بنتے ہیں۔ تو جو چیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ولو بالفرض مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کی نیت بھی ایسی نہیں تھی، لیکن اگر انہوں نے کیا تو اگر وہ ایک صحابی رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، دل میں اتنی محبت ہے، اگر انہوں نے ولو بالفرض کیا بھی تو وہ غلط ہو گیا، اور جو کئی 100 سال کے بعد آنے کے بعد یہ کر رہے ہیں تو وہ اچھے ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ لہذا یہ بالکل غلط چیز ہے۔ یہی چیز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ میں گزشتہ بار ایک واقعہ میرے ذہن میں بعد میں آیا، اکثر یہ لوگ جو صحابہ کرام کے اختلافات کو بہت اچھالتے ہیں تاریخ کی کتابوں کا حوالہ لے کر، تو اسی تاریخ کی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ ایک زمانے سے شام کے، جس کو آج سیریا کہا جاتا ہے، گرچہ کہ آج کا سیریا بہت چھوٹا ہے، اس وقت کا شام تو فلسطین، دمشق، جارڈن، لبنان، یہ سب ملا کے بہت بڑا شام کا علاقہ تھا اس وقت کا شام۔ اس کے گورنر تھے، اور یہاں سے رومیوں کا بارڈر لگتا تھا، تو چونکہ بارڈر رہنے سے رومیوں سے بھی آپ کے تعلقات تھے، تو روم کے بادشاہ نے سنا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما میں اختلاف ہو گیا ہے، تو روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی سے آپ کی دشمنی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم اتنی فوج بھیج دیتے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ خط کا جواب کا پہلا لفظ تھا، کہا یا کلب روم، اے روم کے کتے، یہ لفظ تاریخ میں موجود ہے۔ کہا اے روم کے کتے، اگر تو میرے اور علی کے درمیان آیا تو علی میرے کمانڈر ہوں گے اور میں ان کا ایک ادنا سپاہی بن کر تجھ سے جو ہے چنے چباؤں گا، تو نہ کہ چلے، جو بھی سخت الفاظ ہوتے ہیں انہوں نے اس کے استعمال کیا کہ تیری پلیا میٹ کر لوں یا تجھے تباہ کر دوں۔ اس کو کیوں نہیں لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ اگر حضرت علی اور حضرت معاویہ میں یہ دشمنی ہوتی تو حضرت علی حضرت معاویہ تو خوش ہو جاتے، چلو مجھے تو مدد کرنے کے لیے آدمی بھی تیار ہے، لیکن نہیں، یہ سب اختلافی چیزیں بعد کی بنائی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یہ پاک ہستیاں تھے،
اللہ نے ان کے دلوں سے نفس کی ساری چیزوں کو مٹا دیا تھا. اگر کچھ ہوئے ہیں تو حوالی محالی ان لوگوں کے مشوروں سے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا آپ کو، کہ وہ 3 بزرگوں کا دور اس لیے کامیاب رہا کہ ان کو مشورہ دینے والے ہم جیسے لوگ تھے. اور آج تم جیسے لوگ مشورہ دے رہے ہو، اس لیے ہمارے کاموں میں خلل پڑ رہا ہے. آدمی جب ایک چیز میں گر جاتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے. کام کرنے والوں کو اس کا تجربہ ہوگا کہ جب وہ لوگ ایسے لوگ اطراف گر جاتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں تو مجبوری میں بھی کبھی کبھی ایسی چیز جو نہ چاہتے ہوئے انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہ سب جانتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ حالات کا انتظار کر رہے تھے کہ حالات اچھے ہو تو میں ان سے بدلا لوں، لیکن ان کو موقع نہیں ملا، بہت دیر کے بعد ملا. تو معلوم ہوا کہ حالات ایسے تھے. آئیے آپ کی شہادت کے لیے اور بھی چند بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہمارے ایمان کو روشن کرتی. شہادت کے پہلے آپ کو 1 دن 2 دن نہیں، کئی دنوں تک بھی آپ کو بلوائیوں نے گھیر رکھا تھا، یعنی آپ کو بائیکاٹ کر رکھا تھا. تو اس میں لوگوں نے آپ کے پاس پہنچنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ دشمنان دین ان تک پہنچنے نہیں دیتے تھے. تو آخر میں کسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے حالات کیسے گزرتے ہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، جنت کی آیتیں پڑھتا تو میرے بھوک اور پیاس مٹ جاتے تھے. سوچ کر دیکھیے. اور میں نے جو آیت تلاوت کی یہ سورہ بقرہ پہلے جز آخری رکوع کی ہے. حضرت ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے جسم کا خون جو گرا ہے اسی آیت پر، جو آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ آپ کے لیے کافی. اس آیت کا ترجمہ ہی ہوتا ہے. اگر پوری آیت کا ترجمہ ہو تو یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیرا میں کہا کہ اگر تم ان جیسے صحابہ کرام یا اولین صحابہ جیسے ایمان لاؤ تو تم بھی ہدایت پر رہ جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کے راستے سے ہٹا تو تم گمراہی میں جاؤ گے. اللہ تمہارے لیے کافی ہے. تو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کافی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ آج بھی یہ نسخہ موجود ہے ترکی میں یا یورپ میں کہیں، یہ نسخہ موجود ہے. واللہ عالم، کتابوں میں لکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو دیکھنے کا موقع نہیں ہوا، لیکن لکھا ہے تاریخی کتاب. تو سب سے بڑی خوشخبری تو یہ تھی کہ اللہ ان کے لیے کافی. میری اور آپ سے، یہ سب سے خاص کر نئی نسل سے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو ان چیزوں میں تو پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اختلافی چیزیں ہیں اور اختلاف دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات پڑھنا نہیں چاہیے. میں نے گزشتہ جمعہ جو آیت آخر میں آپ کو جو گزشتہ جو ہے وہ آیت سنائی تھی، وہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. بار بار اب اس آیت پر سوچئے. صرف صحابہ کے ہی اختلاف کے لیے نہیں، ہر وہ شخص ایمان کے ساتھ جو ہم سے پہلے دنیا میں چلے گئے یا جو ایمان والے ہیں، ان سب کے لیے وہ بہترین تعلیم ہے کہ کسی کی خدمات کے بارے میں اگر وہ دنیا میں موجود ہے، ہم بات چیت کے ذریعے اپنے اختلاف کو دور کریں. لیکن یہ اختلاف صرف اختلاف ہونی چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اختلاف کی شریعت میں گنجائش ہے، مخالفت کی بالکل گنجائش نہیں. صحابہ کرام، فقہا، محدثین سب میں اختلاف رائے ہے ایک ہی مسئلے میں کئی. لیکن آپ فقہا میں بھی دیکھیے، فقہائے کرام بھی، بہت سے لوگ بڑی آسانی سے فقہائے کرام کے خلاف بھی الٹے سیدھے الفاظ کہتے ہیں. نہیں، پہلے آپ یہ دیکھیے ان کا مقام کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ان کا علم کیا ہے، ہمارا علم کیا ہے، ان کا تقویٰ، ان کا علم اور ان کا معیار کیا ہے، ہمارا تقویٰ، ہمارا علم، ہمارا معیار کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے. تو اگر دنیا میں انسان ہے تو آپ بات چیت کر کے اختلاف کو دور کیجیے. اور یہ بات چیت کے لیے بھی اسلام نے طریقہ رکھا ہے، اخلاق، حکمت، نصیحت اور محض علمی گفتگو ہونی چاہیے.
لیکن جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں تو سوائے دعا یہ کرنے کے ربنا فاغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان تیسرا کوئی راستہ نہیں. اس لیے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کے حوالے ہیں، اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں اگر وہ ہمارے لیول کے ہوں تب کہ بھائی ان کی یہ رائے تھی، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کی رائے ان کے ساتھ ہے، ہم اس چیز پہ عمل کریں گے. اگر آپ کو اتنا علم ان کے مقابلے کا، ان کے اتنا علم ہے، اتنی زیادہ صلاحیت ہے، اتنا زیادہ تقویٰ ہے، اتنا زیادہ خوف خدا ہے، تب بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں، ورنہ خاموش آپ اپنی بات کا عمل کریں. لیکن اگر صحابہ کرام کی بات آتی ہے تو ان کے رائے کے سامنے اپنی رائے کیا، اگر اپنا تقویٰ اور کوئی بھی چیز ہو تب بھی ہمیں صحابہ کے بارے میں ہم کوئی لفظ نہیں بولنا چاہیے. ان کے کسی بھی چیز سے ہم کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھی طرح ذہن بنا لیں، ورنہ اس سے ہمارا نقصان ہے. صحابہ کرام کا ہو یا فقہاء کرام ہیں یا محدثین ہیں یا جو بھی اللہ کے نیک بندے دین کی صحیح خدمت کر کے دنیا سے گئے ہیں، ان کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو واقعی دین کی صحیح خدمت کی ہے. لیکن جن لوگوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا، جیسے ابن ملجم ہے جو خوارج کا سردار، ابن سبا جو یہ ایک فرقہ پیدا کیا، یہ سارے لوگ جن کے بارے میں مسلم ہے کہ یہ دین کے دشمن تھے، تو ان کے بارے میں تو ہم کھلم کھلا کر سکتے. یا جن لوگوں نے ان کی چیزوں کو بعد میں رائج کیا، ہم ان کے بارے میں بھی غلط کر سکتے اس حد تک. باقی جو ان کی اچھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے، ان اچھی چیزیں، لیکن جو غلط نظریہ ہے، ہاں یہ کون کریں گے؟ علماء کریں گے. علماء سے مراد یہ نہیں کہ مدرسے کے فارغ، جن کے پاس اتھینٹک نالج ہو، اس سبجیکٹ میں آپ کو مہارت ہو، آپ کیجیے، پوری اجازت ہے. لیکن سب سے بہترین مشورہ کہ اس فتنے کے دور میں نوجوانوں کو اپنے ایمان، اپنے عمل کی فکر کریں. کوشش کریں کہ ہمارا کوئی عمل اسلام کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف. آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی پیاری بات کہی. انہوں نے پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیے اس لیے میں بھی وہی کام کروں گا، یہ پہلے انہوں نے نہیں کہا. پہلے نے یہ کہا میرے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے خلیفہ بنائے، یہ کام ان کا درست تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کسی کو نامزد نہیں کیے میں بھی نہ کروں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ایک دو اور بتاؤں. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں شراب پینے والے کو 80 کوڑا مارنے کا حکم دیا، اور یہ کوڑے کی سزا کون دیتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر ایک بار کہا گیا ایک شرابی آدمی کو کوڑے مارنے کے لیے. 40 کوڑے لگنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ روک دو. لوگوں نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو 80 کوڑے مارتے تھے اور آپ اس میں شریک تھے. کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے، آج میں کیا ہوں یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ دیکھیے، اگر ان کے دل میں کچھ نفرت، بغض، عداوت رہتی تو کہتے نہیں حضرت عمر نے غلط کیا، نعوذ باللہ، انہوں نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا وہ خلیفہ تھے، انہوں نے کسی مسئلے کے تحت قانون میں تبدیلی کی، ان کو حق تھا. آج لوگ معمولی امیر شریعت بن کے نہ جانے کیا کیا شریعت کے اندر داخل کر لیتے ہیں. تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مقام مرتبہ نہیں ہے کہ وہ شریعت میں حالات کے تحت سزا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں ایمانیات یعنی عقیدہ، عبادات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. باقی چیزوں میں حالات کے تحت امیر جو ہوگا مسلمان کا، اور یہ نہیں کہ جو اپنے آپ کو امیر بنا لے، بلکہ جو پوری گویا کہ آج کل جیسے فقہ اکیڈمیاں ہیں یا پوری دنیا کے جو ہے معتمر عالم الاسلامی ہے، جو سارے علماء کی کانفرنس ہے، ایسے لوگ مل کر کوئی فیصلہ کریں گے تو ساری دنیا کے لوگوں کو ماننا پڑے گا.
لیکن ایمان میں اور عبادات میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی صحابی یا کوئی خلفائے راشدین کوئی طریقہ الگ کی ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ بتا سکتے ہیں کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ ظہر اثر 4 عشاء بھی 4، بیچ میں مغرب کیوں 3؟ چلو کسی خلیفہ نے کہا ہو یا کسی نے کہا ہو کہ 4 پڑھ لیں گے؟ تو عبادات ہو یا ایمانیات ہو، عقیدہ ہو، اس میں کسی نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو لہذا صحابہ کرام کے تعلق سے یہ غلط فہمیاں جو بعد میں پھیلائی گئی ہیں تاریخ کے حوالے سے، ان سب چیزوں کو ہمیں غلط سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے دین کے ستون ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی کافی لمبی زندگی ہے، اور انہوں نے 12 سال تک خلافت کو سنبھالا۔ 12 سال میں دین کہاں تک پہنچا تھا معلوم ہے آپ کو؟ آج جو چائنا میں یہ غور مسلمان ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ کس کے دور کے مسلمان ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں چائنا تک اسلام پہنچا تھا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہندوستان کے علاقوں میں بھی یہ ساری چیزیں باہر گئے، لیکن یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اپنی جان، مال، دولت، سب کچھ انہوں نے جو ہے وہاں تک پہنچائی تھی، اور سب کچھ انہوں نے اس کے لیے قربان کر دیا تھا۔ بہرکیف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پہلے 6 سال بہت ہی آرام اور سکون سے گزرے تھے، باقی کے 6 سال میں یہ چیزیں ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اس کو ایک اور رنگ موڑ دیتے ہیں، وہ یہ کہ بنو امیہ، بنو ہاشم، مسلمانوں کو 2 خاندانوں میں تقسیم کرتے ہیں بعد، اور تیسرا ایک لاتے ہیں اہل بیت، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان۔ میں نے اس کے اوپر آج دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تینوں بھی کسی نہ کسی نسل میں جا کر قریش سے مل جاتے ہیں، کسی نہ کسی نسل سے قریش خاندان سے ملتے ہیں، کیونکہ خاندانیں بڑھتی گئیں اور اسی میں سے یہ سب چیزیں ہوئی۔ جس خاندان کا شجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچتا ہے تو بنو مرہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان نکلتا ہے، اور ایک خاندان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نکلتا ہے، سب کے سب۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو آپ نے ایک بیٹی دی اور آپ کے بھتیجے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو آپ نے 2 بیٹی دی، اور کہا کہ اگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ بیٹیاں ہوتی تو تمہیں میں ایک کے بعد، یعنی ایک کے انتقال کے بعد ایک اور تمہیں دیتا چلا جاتا۔ تو اس سے کیا محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے؟ کیا آپ کی عظمت نہیں ہوتی ہے؟ اور پھر قربانی کے لیے باہر کر ان رشتہ داریوں میں لوگوں نے بانٹا، بنو ہاشم، بنو امیہ، حالانکہ دیکھے تھے یہ دونوں بھی اوپر جا کر ایک ہی خاندان میں ملتے ہیں۔ لہذا یہ بنو ہاشم، بنو امیہ بھی سب بات کی بنائی ہوئی۔ ہو سکتا ہے شریعہ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت میں ایسا کچھ رہا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، سب ایک امت بن گئے تھے۔ مثال کے طور پر اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام میں یہ تو انصار مہاجرین، یہ تو پورے کے پورے مہاجرین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بات آئی کہ خلیفہ کون بنے، انصار نے سمجھا، اور قرآن نے ان کا ذکر بھی کیا، والذین آووا ونصروا، ان لوگوں نے جنہوں نے پناہ دی اور آپ کی مدد کی، قرآن خود کہتا ہے۔ تم انصار نے سمجھا، مدینے کے صحابہ، انصار ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وہ انصاری خاندان سے تھے؟ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ انصار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ مدد کیے تھے، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم لوگوں نے سب کو ٹھکانہ دیا، مکے چھوڑ کر آئے تھے، ہم نے جگہ دی، ہم نے اسلام کو ٹھکانہ دیا، تو ہم میں سے کوئی امیر بنے۔ سقیفہ بنی سعدہ جو میٹنگ ہال تھی وہ جمع ہوئے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کو معلوم ہوا، دونوں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ساری باتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ بات پہنچی کہ ایک آپ میں سے ایک ہم میں سے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا، لوگوں میں تمہیں اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناؤں، حدیث سناؤں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا ہمارے لیے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا الامیر من قریش،
کہ مسلمانوں کا امیر قریش میں سے ہوگا، آپ اس واقعے کے بعد پوری تاریخ اٹھا کر بتا دیجئے کہ اس کے بعد انصار صحابہ، مدینے کے صحابہ کبھی نہیں کہے ہوں گے کہ ہم میں سے بھی کوئی امیر بنے، یا ہم میں سے بھی کوئی گورنر بنے، یا ہم میں سے کوئی بنے۔ پوری تاریخ اٹھا کر بتا دیجئے، ایک وقت بھی نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ بعد میں بھی جو اختلافات ہوئے، اس وقت بھی ان لوگوں کے اولاد بھی تو تھے، ان کی بھی تو نسلیں تھی، کسی نے بھی اس کے بعد نہیں کہا کہ ہاں ہم میں سے کوئی امیر یا ہم میں سے کوئی۔ یہ تھے صحابہ کرام جو ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا، صرف 3 جملہ، الامیر من قریش، بس۔ اس کے بعد کسی انصار صحابی نے، کیا انصار صحابہ میں بڑے بڑے نہیں تھے؟ ان کے بھی بڑے بڑے مقام تھے، ان کی بھی بڑی بڑی عزتیں تھیں، انہوں بھی پیسے والے تھے، ساری چیزیں تھی، تاجر تھے، پیسے والے تھے، رتبے والے تھے، مقام و مرتبہ والے تھے، عظمت والے تھے، سب تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کے بعد نہیں کہا۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، صحابہ کے فضائل اور مناقب پیش کرتے ہیں، لیکن لوگ تاریخ کی ایک بات اٹھا کر رہتے تھے، نہیں ایسا ہوا تھا۔ بھئی ہوا تھا نہیں ہوا تھا، ہم کو کیا مطلب اس کی؟ آپ کے سامنے ایک تاریخ ہے اور آپ کے سامنے ایک قرآن اور صحیح احادیث ہے۔ اگر آپ تاریخ کو اہمیت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ کہے بنا، نہ سمجھے بنا آپ قرآن اور صحیح احادیث کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں ایمان لانے کے لیے قرآن پر کہا گیا، ہمیں ایمان لانے کے لیے صحیح احادیث پر کہا گیا۔ ہمیں قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کیا بلکہ تمہاری حیثیت کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں قلم اٹھانے کی یا ان کے بارے میں کچھ کہنے کی۔ ہم کو کوئی حق نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تھے تو رہنے دیجیے، جس طرح پہلے کے سارے علماء خاموش رہے اس کے اوپر۔ کیا پہلے کوئی علماء نہیں تھے؟ کیا انہوں نے دین نہیں سمجھا؟ ان کو یہ سب چیز سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ نہیں سمجھے کہ ہاں اس مسئلے کو جب تک حل نہیں کریں گے امت میں اتفاق نہیں ہوگا؟ یہ سب بیکار کی خرافات ہیں جو بعد لوگوں کے ذہنوں میں آئی کہ نہیں اس کی وجہ سے امت میں اختلاف ہوا۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ میں نے پھر کہا کہ اختلاف غلط نہیں ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ آج امت میں اختلاف نہیں ہے، مخالفت ہے، لہذا ہمیں مخالفت سے بچنا ہے صحیح راستے سے۔ آج پوری دنیا ہم مسلمانوں کو مسلمان سمجھتی ہے، لیکن ہم لوگ ان واقعات کو لے کر آپس میں نہ جانے ایک دوسروں کو، تو وہ لوگوں غور سے سنیں جنہوں نے خاص کر صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا۔ ان کی کبھی بہتر ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے آخری دنوں میں توبہ کرنی ہو یا کچھ بھی، کیوں، ان کی الگ بات ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ چیزیں پرنٹ ہوتی رہتی ہیں۔ بہرکیف مختصراً میں اپنے بات کو پھر سمیٹوں ان 5 منٹوں کے اندر، کہ حضرت عثمان ہو یا حضرت ابوبکر عمر یا حضرت علی ہو یا حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو یا بعد کے بھی خلفاء ہو، خصوصاً خلفائے راشدین کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں دوسرے لوگوں نے جو غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یا امہات المومنین، خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے تھوڑا کم حضرت حفصہ رضی اللہ، سب سے زیادہ ٹارگٹ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا گیا۔ گرچہ کہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیا سب سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواتین میں سب سے زیادہ دین کا علم ان کے پاس تھا، خواتین میں سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والی وہ ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کئی بار ان سے مشورے لیے ہیں۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ کتنا مقام تھا ان کا۔ تو لہذا جن لوگوں کے پاس تقوی علم تھا، جو علم کو زیادہ پھیلائے ہیں، ان کو ہی لوگوں نے ٹارگٹ کیا۔ کیا حضرت ابو ہریرہ کو لوگوں نے ٹارگٹ نہیں کیا؟ ان کی شخصیت پر لوگوں نے قلم نہیں اٹھائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی احادیث کو سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ تو اصل ان کو احادیث سے دشمنی ہے،
حدیث اگر صحیح نکل جائے گی تو قرآن کو ہم کیسے سمجھیں گے، سیرت کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ لہذا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو 6 جلدوں میں بنا کر 6 نسخے بنا کر پوری دنیا میں پھیلایا گیا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو کیا ان کے اوپر وہ بھی الزام لگا سکتے کہ انہوں نے قرآن اپنی طرف سے لکھ لیا؟ نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں کا تو خیال ہے نا کہ قرآن اتنے جز تھے، لوگوں نے نکال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، ان سے ہم سب کو بچنی چاہیے۔ تو اللہ کے ان نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ اس کا ذکر کیا، تو قرآن اور صحیح احادیث پر ہمارا اور آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ باقی جو تاریخی روایات ہیں، تاریخ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تاریخ میں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اگر تاریخ کی بات کو ماننا ہے تو تاریخ کی بھی ان باتوں کو مانیے جو صحیح بات ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے واقعے کو کتنا اچھالا جاتا ہے، لیکن حضرت معاویہ نے کتنا سخت جملہ اس سے کہا، آج کون مسلمان ہے جو اگر ایسا ہو تو ہم دشمنوں کو روک دیں اور آپس کے معاملہ کو آپس میں طے کریں؟ ہم آپس میں نہیں طے کرتے، چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو ہم آپس میں طے کریں۔ اور خصوصاً پھر ایک بار کہوں گا کہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ نئی نسل کو پھر ایک بار یاد رکھیے کہ ہمیں تو ان سب چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، اور اگر پڑھتے ہیں تو پہلے صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں۔ بہت آسان ہے آج کل مطالعہ کرنا، صحیح چیز کا مطالعہ کریں، لیکن مطالعے میں سب سے پہلے قرآن اٹھائیں، صحابہ کرام کی کیا فضیلتیں اس میں ہیں وہ دیکھیں، اس کے بعد احادیث دیکھیں کہ اس میں ان کے کیا مناقب اور فضائل بیان کیے وہ دیکھیں، اس کے بعد کوئی اور چیز لیں۔ اگر کوئی کتنا ہو بڑا آدمی ہو، کتنا ہو اچھے کام کیے ہوں، ان کی اچھائی کی ہم قدر کریں گے، لیکن جو چیز صحابہ کی عظمت کے خلاف ہو، صحابہ کی شخصیت کے خلاف ہو، صحابہ کے محنتوں پر پانی پھیرنے کی کوئی کوشش کی ہو، یا یہ کہتا ہو کہ نعوذ باللہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے اندر اختلاف، نعوذ باللہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ وہ اختلاف نہیں تھا، ہم جسے اختلاف کر رہے ہیں وہ اختلاف نہیں، مخالفت ہے۔ اختلاف کی رائے کی اسلام میں گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں کسی سے اختلاف کر رہا ہوں تو پہلے ان سے موازنہ کرے کہ ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے، تب اپنے آپ کو اختلاف کرنا چاہیے۔ ورنہ ہر ایرے غیرے لگیں گے اختلاف کرنے تو پھر شریعت نہیں رہے گی، مذاق بن جائے گا۔ جیسا آج لوگ 4 جمعہ 5 جمعہ اٹینڈ کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی خاص کر فتوے دینے لگتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں اب سسوا کا کیا حال ہے، ہم لوگ جب رہ گئے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ سسوا کی مرغی بھی فتوا دیتی ہے، اب تو شاید مرغیاں نہیں ہیں، سب بائلر آ گئے ہیں، تو یہ بائلر مرغیاں تو زیادہ بات نہیں کرتی، صرف چوں 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 کرتی رہتی ہیں، وہ چلتی پھرتی بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب ایسا تو سسوا میں نہیں ہوگا، پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں گاؤں میں، اچھا ماحول بنانا چاہیے، اچھے کام کرنی چاہیے، اپنے گاؤں کی تاریخ سمجھیے، کیسا گاؤں تھا، اللہ نے 2 بار آپ لوگوں کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچایا تھا صرف توحید کی وجہ سے۔ اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، آج سے 22 سال پہلے خطبے میں نے کہا تھا کہ سسوا والوں، اللہ نے تمہاری حفاظت کی اس ملک میں غیروں سے تو صرف توحید کی وجہ سے حفاظت کی ہے۔ اگر تم توحید چھوڑ دو گے تو جس طرح دوسری بستیوں میں ہندو مسلم فساد ہوئے اور سب جگہ تباہ ہوئے، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ توحید یاد رکھیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو اسلام میں اور دوسرے مذہب میں کوئی فرق نہیں میرے نزدیک۔ لہذا توحید اور عبادات میں کوئی تبدیلی نہیں، باقی چیزوں میں حالات کے تحت علماء، مجتہدین، فقہاء، ائمہ، فقہاء کی ٹیم ان سب چیزوں میں۔ یہی وجہ دیکھیے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ دور پہ حاضر اس وقت سے لے کر آج تک کے بھی بڑے بڑے علماء گزرے پوری دنیا میں، کوئی ایک عالم کی بھی کتاب اٹھا کے آپ نہیں دکھا سکتے جو اہل سنت سے ہو، اہل سنت کی کسی بھی گروہ سے، حنفی، شافعی یا حنبلی یا مالکی، جو ان مسئلوں کو اٹھایا کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ یہ وہ لوگ اٹھائے ہیں جن کو امت کے اندر نہ معلوم کیا نظر آیا،
बहरकैफ अल्लाह उनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, और खासकर मेरे सिसवा के नौजवानों को हिदायत दे, या दूसरे लोग जो जुड़े हैं इसमें, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, शर से महफूज रखे, हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए, अमल की भी हिफाजत फरमाए, हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने में जो कुछ मैंने कहा है, जो अच्छी बातें हैं, वो सब मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और कभी सबकत लिसानी या जज्बात या किसी वजह से न चाहते हुए भी, मेरा इरादा बिल्कुल वैसा नहीं था, न चाहते हुए अगर कोई लफ्ज निकल गया हो तो वो मेरे नफ्स की तरफ से अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए, आपको भी गलत बातों पर अमल करने से महफूज फरमाए, जो अच्छी बातें हैं उस पर आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख, माशाअल्लाह आपने अपने मसरूफियत के बावजूद हमें वक्त दिया, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं, और साथ ही हम तमाम अपने साथियों का भी शुक्रगुजार हैं जो हमारी दावत पर लब्बैक कहे और इस प्रोग्राम से जुड़े और अपने इल्मी तिश्नगी को बुझाया। और उम्मीद करते हैं कि जो ये सिलसिला शुरू है, हर 15 रोज़ा, हर 15 दिनों पर जो बज़्म सहाबा के नाम से ये सिलसिला शुरू किया गया है, उम्मीद है कि ये जोश व खरोश और ये जज्बा जो हमारे नौजवान साथियों के अंदर है, सीखने का जो जज्बा है वो बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। और अपने कीमती मसरूफियात में से भी कीमती वक्तों में से भी जो हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि दीन और दीनी तालीम ये हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि आजकल फितनों का दौर है और छोटे मामूली सी गलती भी हमें बहुत बड़े फितने में जकड़ सकती है। तो इसलिए हमें बहुत ही हसास होकर के कदम रखना है। दुश्मनान इस्लाम तरह तरह के वसाइल और तरह तरह मुख्तलिफ किस्म से हमको आजमा रहे हैं और हमें भटकाना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमें सबक कदमी और तौहीद और अकीदे पर कायम रहने के साथ साथ इल्म शरीयत इस्लामिया को सीखने और उसको जानने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करने की भी तौफीक अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी चाहिए। तो मैं इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख और दूसरे जो हमारे शेख हैं और जो जमीयत अहले हदीस के अराकीन हैं, ग्रुप के मेंबरान हैं, जो लोग काम कर रहे हैं दीनी तौर पर, हम सबको पहले इस्लाह की तौफीक दे, उसके बाद हमको हमारे जरिए से माशरे के अंदर जो बिदअत व खुराफात है उसकी भी इस्लाह करने की हमें तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। इंशाअल्लाह दूसरा प्रोग्राम कब होगा, यानी कि इस सिलसिले की तीसरी कड़ी कब होगी, उसका ऐलान आपके सामने रख दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा व बारिक फीकुम। शुक्रिया।